سلور اسکرین کی نامور اداکارہ انجمن، جس نے سینما اسکرین پر بہت ہی کم عرصے میں بلندیوں کو چھوا۔ ملتان کے ایک گاؤں جکو والے میں پیدا ہونے والی اس لڑکی کا نام والدین نے انجم شاہین رکھا۔ اسکول لائف میں ہی اپنے ہم جماعت لڑکیوں میں اپنے حسن، لمبے بال اور قد کی بنا پر ایک مکمل ہیروئن معلوم ہوتی تھی۔ بچپن ہی سے وہ گلوگیر آواز کی مالک تھی۔ گاؤں میں اپنی نانی کے پاس رہنے کی وجہ سے انہیں نغمہ سرائی سے شغف رہا۔ ان کی نانی جو موسیقی سے بے حد لگاؤ رکھتی تھی، جب اپنے نوازی کو گاتے ہوئے سنا تو باقاعدہ اسے موسیقی کی تعلیم دلانے کے لیے شام 84 گھرانے کے استاد اختر حسین کی خدمات لی۔ 14 سال کی عمر میں انجم شاہین نے ایسا رنگ و روپ نکالا کہ جو بھی دیکھتا وہ ان کے حسن کے سحر میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ پنجاب کے الہڑ مٹیار کے افسانوی خیال کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتی تھی۔ انجمن جب ملتان سے لاہور آئی تو دیکھنے والوں نے اس لڑکی کے بارے میں پیشگوئیاں کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک روز بہت بڑی ہیروئن بنے گی۔ معروف فلم ساز ہدایت کار شباب کیرانوی نے جب انجم کو دیکھا تو اپنی نئی فلم وعدے کی زنجیر کے لیے کاسٹ کر لیا۔ انجم سے انہیں انجمن کا نام بھی شباب صاحب نے دیا۔ وعدے کی زنجیر 1979 میں ریلیز ہوئی اور شاندار کامیاب رہی۔ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد نے اس فلم میں ان کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ محمد علی نے بھی اس فلم میں ایک اہم کردار پلے کیا۔ دیگر اداکاروں میں سبیہ خانم، ننا، ابراہیم نفیس، بندیا اور علی اجاز کے نام بھی شامل تھے۔ اسکول لائف میں انجمن اداکار وحید مراد کی فلمیں دیکھا کرتی تھی۔ جب فلم وعدے کی زنجیر میں وہ ان کے مقابل ہیرو بن کر سامنے کھڑے تھے تو اس وقت انجمن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور وہ خوشی سے کہنے لگی، میں آنکھ بن کر یوں ہی تمہیں دیکھتی رہوں، تم سامنے کھڑے رہو تصویر کی طرح۔ شباب کے ساتھ اس فلم کے علاوہ آپ سے کیا پردہ، دو راستے، آئینہ اور زندگی نامی اردو میں انہوں نے کام کیا تھا۔ اس دوران ایک اردو فلم سنگیتا کی ہدایات میں آج اور ابھی کی، مگر ان تمام فلموں نے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کی۔ ہدایت کار پرویز ملک نے انہیں اس فلم رشتہ میں ٹانگیں چلانے والی ایک لڑکی کا جاندار کردار دیا، جس میں انہوں نے بڑی متاثر کن اداکاری کی۔ اس دوران ہدایت کار اقبال کشمیری کی پنجابی فلم سردار میں انہیں ایک اندھی لڑکی کا کردار جو خاصا مشکل کردار تھا، لیکن انجمن نے اسے اپنی بہترین اداکاری سے نہایت عمدگی سے ادا کیا۔ یہی وہ کردار تھا جس نے انجمن کے لیے پنجابی فلموں کی بارش کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب پنجابی فلموں کی کامیاب ترین اداکارہ آسیہ شادی کرنے کے بعد فلمی صنعت کو خدا حافظ کہہ کر سنگاپور چلی گئی تھی۔ اب پنجابی باکس آفس پر فلم سازوں نے انجمن کی صورت میں ایک ایسی اداکارہ کو متعارف کروائے جس نے پنجابی باکس آفس پر کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ وہ اپنے دور کی باکس آفس سٹار بن گئی۔ اس دور میں وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکارہ تھی۔ انجمن نے اپنے حسن اخلاق، نرمی، سعادت مندی اور پیکر جمال سے بہت سے فلم سازوں کے دل موہ لیے۔ وہ انتہائی دلچسپ شخصیت کی مالک تھی۔ لطیفہ گوئی، حسن ہنسانے کا فن انہیں خوب آتا تھا۔ ایک سریلی آواز اور سنگیت کے فن سے بھی آشنا تھی۔ اگر وہ اداکارہ نہ ہوتی تو ایک بہترین گلوکارہ بھی بن سکتی تھی۔ لطیفہ گوئی کے ساتھ ان کا ادبی ذوق میں بہت اعلیٰ ہے۔ انجمن کو اگر فن رقص کی اکیڈمی کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ انہوں نے رقص کی تعلیم پٹیالہ گھرانے کے ماسٹر سجاد سے باقاعدہ حاصل کی۔ انجمن کے لیے 1981 کا سال بہت ہی کامیابیاں لے کر آیا، جب ان کا ستارہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس سال عید الفطر کے موقع پر ان کی 5 فلمیں بیک وقت نمائش پذیر ہوئی، جس میں شیر خان، سالہ صاحب، چن وریام نے باکس آفس پر کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور ان تینوں فلموں نے ایک ساتھ ڈائمنڈ جوبلیاں منائی، جو ابھی تک ایک ریکارڈ ہے جو کسی اور اداکار کو حاصل نہ ہو سکا۔ چن وریام اور شیر خان میں اداکار سلطان راہی کے ساتھ ان کی جوڑی اس قدر سپر ہٹ ہوئی کہ ان دونوں نے مشترکہ طور پر 128 فلموں میں کام کیا۔ ان میں 107 فلموں میں وہ بطور ہیرو ہیروئن آئے۔
انجمن اور سلطان راہی کی پہلی ملاقات ہدایت کار ایم ریاض کی فلم دو قیدی کے موقع پر ہوئی، جس میں دونوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس جوڑی کو شہرت ہدایت کار جہانگیر قیصر کی چن وریام اور ہدایت کار یونس ملک کی شیر خان سے ملی۔ جب سینما اسکرین پر انجمن لڈی ہے جمالوں کا رقص کرتی نظر آتی تو پورا سینما ہال ان کے ساتھ مہو رقص کرتا ہوا فلم کی تفریح سے لطف اندوز ہوتا۔ باکس آفس اور گیلری میں بیٹھی ہوئی ہائی جینری میں گانے پر تالیاں بجاتے۔ بے شمار مقبول سپر ہٹ گانوں پر انجمن کے رقص آج بھی فلم بینوں کے ذہنوں پر محفوظ ہے۔ کوریوگرافر حمید چودھری کا ان کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں انجمن کے فن رقص کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے فن رقص کی حدیں بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے اسے جھلستی ہوئی گرمی میں کھلے میدان میں رقص بندی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے 100 سے زیادہ فلموں میں بطور ڈانس ڈائریکٹر اس کے ساتھ کام کیا۔ انجمن کا انداز رقص اور اس پر ملکہ ترنم نور جہاں کی گائیگی کا جادو، تو وہ گانے ریکارڈنگ کے مراحل سے نکل کر جب عوام کی سماعتوں سے ٹکراتے تو چاروں طرف چلترنگ اور ساز بجنے لگتے تھے۔ بے شمار لازوال سپر ہٹ گانے منی اسکرین پر ہٹ ہوئے۔ آواز اور انداز کے سنگم نے پنجابی باکس آفس کو ایسے دلکش سدا بہار سریلے نغمات دیے جن کا حسن امر ہے۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے خود انجمن نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میری کامیابی میں میڈم نور جہاں کا بہت بڑا رول ہے۔ جب ان کا گایا ہوا کوئی گیت مجھ پر فلم بند ہوتا تو فلم بین یہ سمجھتے کہ خود میں گا رہی ہوں۔ کئی سادہ دل لوگوں نے ملتے ہی مجھ سے کہا کہ آپ نہ صرف بہت اچھا رقص کرتی ہے بلکہ ان کی آواز بھی بہت خوب ہے اور گاتی بھی اچھا ہے۔ پھر میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں نہیں گاتی بلکہ میڈم نور جہاں کی آواز ہوتی ہے، میں تو صرف ہونٹ ہلاتی ہوں۔ پنجابی فلموں میں زیادہ تر کہانیوں کا مرکزی کردار مرد اداکار ہوا کرتے ہیں اور ایک ٹائپ کی فلمیں یا روٹین کی فلموں سے فلم بین یکسانیت کا شکار ہو جاتے تھے۔ خواتین اداکاریں صرف گانوں میں رقص کرنے یا ہیرو سے رومانی مکالمے کرتے نظر آتی تھی۔ انجمن کو فلم ساز اور ہدایت کاروں نے زیادہ تر فلموں میں ایک ٹائپ کے کردار کروا کے گاؤں کی الہڑ مٹیار مجبور طوائف شہر کی ماڈرن لڑکی جس کے ہاتھ میں ہتھیار دے کر اسے ڈسکو ڈانسر بنا دیتے۔ بہت ہی کم ڈائریکٹرز نے انجمن کی فن صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر کردار لکھوائے۔ ہدایت کار الطاف حسین نے اپنی پنجابی فلم صاحب جی میں انجمن کو ایک مختلف کردار سونپا۔ اس کردار میں ان کی کردار نگاری بے حد لاجواب تھی۔ 1983 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں انہوں نے سلمہ نامی ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کیا جسے اپنی دولت اور حسن پر غرور ہوتا ہے۔ 1985 میں الطاف حسین کی ایک اور فیملی ڈرامہ فلم نکاح میں ایک بار پھر ایک مختلف کردار ادا کیا۔ ایک ایسی لڑکی کا کردار جس کی شادی بچپن میں اداکار ننا کے ساتھ ہوتی ہے اور جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں علی اعجاز آ جاتا ہے۔ ایسی اعلیٰ کردار نگاری ہدایت کار الطاف حسین کی فلم مہندی میں بھی اعلیٰ معیار کی تھی۔ اداکار جاوید شیخ نے اس فلم میں ان کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔ 1986 میں نمائش پذیر ہونے والی پنجابی فلم میلہ میں ہدایت کار حسن عسکری نے ان کے لیے ایک بہت ہی مختلف کردار لکھوایا۔ اس فلم میں لکی کا کردار انجمن نے کچھ اس انداز سے پلے کیا کہ وہ کردار ان کے فنی کیریئر کا سب سے یادگار کردار ثابت ہوا۔ اس کردار میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف فلموں میں ناچ گانے یا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے بلکہ کردار نگاری میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ آغا حسن عسکری نے اپنی جوہر شناس نظروں سے انجمن میں چھپی ہوئی اس فنکار کو اسکرین پر دکھایا۔ فلم میلہ میں انجمن نے اپنے کردار میں بڑی حد تک متاثر کن اداکاری پیش کی۔ اس فلم میں وہ اپنا میک اپ کے بغیر نظر آئی، یعنی ایک مکمل کلچرل اداکارہ نے پہلی بار جس طرح کا انداز اپنایا اور فلم بینوں نے بے حد پسند کیا۔ جن دنوں انجمن لندن میں مقیم تھی تو بھارتی ہدایت کار ساون کمار نے انہیں بھارت میں کام کرنے کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حیرت ہے حکومت نے
हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकबूल और मुहिब वतन अदाकारा को अभी तक कोई सरकारी एजाज़ से नहीं नवाजा और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उन्हें तवील अरसे बाद मिला। अदाकारा अंजुमन की रिलीज शुदा फिल्मों की तादाद 172 है। 13 फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई, 28 फिल्में प्लैटिनियम जुबली, 51 गोल्डन जुबली और 13 फिल्में सिल्वर जुबली मना चुकी है। उनकी तमाम फिल्मों और किरदार निगारी को मुख्तसर वीडियो में बयान करना नामुमकिन है। उन्होंने बतौर हीरोइन वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, गुलाम महिउद्दीन, यूसुफ खान, इजहार काजी, एजाज, इकबाल हसन, जावेद शेख, अली एजाज, नन्ना और सुल्तान राही जैसे सुपरस्टार अदाकारों के साथ काम किया, तो वह शान और सऊद जैसे यंग हीरोज के मुकाबिल भी हीरोइन के किरदार अदा किए। पंजाबी लोक कहानी और अफसानों में जो एक मटियार का तस्वर मिलता है, अंजुमन इसकी चलती फिरती जिंदा जावेद तस्वीर मालूम होती है। वो अपने नाम की तरह अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखती है। उनकी इन ही खूबियों के बिना पर उन्हें पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर जो मकाम मिला उसकी वो सही मानों में हकदार है। सोशल और फलाही कामों में उनकी दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं। वो कई फलाही इदारों में बतौर ख़ास मेहमान बुलाई जाती है। अपने उरूज में फिल्मी सनत को खुदा हाफिज़ कहकर अपनी निजी और घरेलू ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। फिल्म साज और हिदायतकार उन्हें आज भी अपनी फिल्मों में अहम किरदार देने के लिए बेताब नजर आते हैं।